نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پر. ویل کہتے ہیں ہلاکت پکارنا، افسوس ندامت کا اظہار کرنا. ہائے افسوس مجھ پر. لیتنی، کاش کہ میں، لم اتخذ، نہ میں بناتا، فلانن، فلاں شخص کو، خلیلا، دوست. اے کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا. کیوں نہ بناتا؟ اس لیے کہ لقد اضلنی، اس نے مجھ کو بھٹکا دیا، اس نے مجھ کو گمراہ کر دیا، اس نے مجھ کو دور کر دیا. کس سے؟ عن الذکر، ذکر سے، نصیحت سے، قرآن سے، ہدایت سے. بعد اذ جاءنی، اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی، آ گئی تھی. یعنی میں اللہ کی بات کو جان چکا تھا، سمجھ چکا تھا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ، اور ہے شیطان، لِلْإِنسَانِ، انسان کے لیے، خذولا، بڑا بے وفا، چھوڑ دینے والا. یہاں پر قیامت کے دن کی دو حسرتوں کا خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے. ایک حسرت تو انسان کے دل میں یہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ کاٹے گا کہ کاش میں نے رسول کی بات مانی ہوتی، رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا. یعنی ایک تو ایک کام کے کرنے کی کہ کیوں نہ کیا، اور دوسری ایک کام کو نہ کرنے کی، کاش میں یہ کام نہ کرتا. کیا کام؟ کہ فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، کیونکہ اس نے ہدایت کے بعد مجھ کو گمراہ کیا. اچھا بھلا میں قرآن کو سمجھ چکا تھا، پھر اس نے مجھ کو بھٹکا دیا، دور لے گیا. بہت شدید وارننگ ہے یہاں، اور بہت ہی سخت بات. یاد رکھیے کہ دوستی ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے. دوست کے لیے یہاں لفظ خلیل استعمال ہوا ہے. خلیل کا لفظ خل سے ہے، خے لام لام، خل، خالی ہونا. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کو انسان تنہائی میں یاد کرے. جب آپ اکیلے ہوں تو آپ کے دل میں اس کی یاد ہو. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو آپ کی تنہائی میں آپ کے کام آئے. جب آپ کسی مصیبت میں پکڑے ہوئے ہوں تو وہ مدد کو پہنچے، جو آپ کے غم میں آپ کا سہارا بنے. یا خلیل صرف اللہ کو بنایا جاتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے لیے کہا تھا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ تو صرف اللہ کی ذات ہے. ابو بکر میرے دوست اور دینی بھائی ہیں. دوست کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے قرین، ہمسر، مقابل. وہ آدمی جو دوسرے کا ہم عمر ہو یا بہادری، قوت اور دیگر اوصاف میں اس کا ہمسر ہو. رفیق، ہمدرد، ساتھی، نرم دل، موافقت کرنے والا، قریب رہنے والا. یہ پسندیدہ لفظ ہے قرآن پاک میں. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے لیے آیا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کتنے اچھے ساتھی ہیں، کتنے اچھے دوست ہیں. پھر ایک ہے ولی. ولا کہتے ہیں محبت، دوستی، نزدیکی، رشتہ داری، قرابت کو. ولی کہتے ہیں مددگار، غم گسار، تنگی ترشی میں کام آنے والا، حامی و ناصر. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور.
اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ پھر ہے صدیق، سچا اور وفادار دوست، دوستی نبھانے والا۔ راست باز، گہرا دوست۔ اس سے اگلا دوست ہے خلیل، دوستی اور محبت کا وہ گہرا تعلق جو دل کے وسط میں جا گزین ہو۔ بخاری اور مسلم میں ہے جانی دوست۔ امام نووی نے کہا خلت کہتے ہیں بالکل ایک کے خیال میں غرق ہو جانا اور دوسروں سے رشتہ کاٹ دینا۔ خلیل ایسا دوست کہ بس وہی دوست ہو اور باقی سب لوگوں سے رشتہ کاٹ دے۔ آپ نے بعضوں کا دیکھا ہوگا نا کہ لوگ دوستوں کی خاطر ماں باپ بہن بھائیوں سے بھی رشتہ کاٹ دیتے ہیں۔ ایسی دوستی بھی ناپسندیدہ ہے، کیونکہ خون کے رشتے ہیں، عدل کے بھی خلاف ہے، حقوق پامال ہوتے ہیں۔ اور عموماً آپ دیکھیں ہمارے ہاں لڑکی لڑکے کی بسا اوقات ایسی دوستی پائی جاتی ہے کہ جس کی خاطر لڑکیاں گھر بار اپنا چھوڑ دیتی ہیں، ماں باپ کو چھوڑ جاتی ہیں، جس کہتے ہیں نا بھاگ جانا۔ ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ کسی رشتے کی، کسی عزت کی، کسی انسان کی پرواہ نہ کرنا، صرف اپنی ذات اور اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے ہر چیز قربان کر دینا، نام، عزت۔ پھر ہے حمیم، گرم جوشی دکھانے والا، قریبی دوست، جسے قرآن پاک میں آتا ہے لا یسأل حمیم حمیما۔ پھر ہے ولیجہ، ایسا دوست جو کسی کے معاملات میں دخیل کار ہو، گہرے دوست اور اندرونی دوست کے لیے۔ پھر ہے بطانت، ہمراز، یعنی جس کو راز بھی معلوم ہو۔ پھر ہے محبت، کسی چیز کو اچھا سمجھ کر اس کا ارادہ کرنا، چاہنا، اور اس کے حصول کے لیے حکمت سے کام لینا۔ پھر ہے ودود، جس سے اللہ کا نام ہے، کسی چیز کی تمنا کرنا، انتہائی محبت کرنا۔ پھر ہے الفت، الف بین قلوبہم، ایسی محبت جو ہم آہنگی کی وجہ سے ہو، لائک مائنڈڈ ہونا۔ الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، یہ ہے پسندیدہ، مطلوب۔ تو اسی کو الفت کہتے ہیں جو قرآن میں کہا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، تم ایک دوسرے کی طرف کھنچنے لگے۔ پھر ہے صاحب، ساتھی، جیسے کلاس فیلوز ہیں، ساتھ بیٹھنے والے لوگ، ہم نشین، ایک گروپ میں اکٹھے ہیں، ایک جاب میں اکٹھے ہیں۔ اس میں میرے خیال ہے کہ اگر خلیل کا معنی دیکھ لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ تو صرف اللہ کو بنایا جاتا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے، یہی تو ایمان ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ جتنی بھی دوستیاں اس قسم کی ہوتی ہیں نا، جو ہوش و حواس پہ چھا جائیں، انسان کو فرائض چھوڑا دیں، حلال حرام کی تمیز مٹا دیں، غلط رستوں پہ لے جائیں، اللہ کی عبادت چھوڑا دیں، ادلنی یعنی ذکر والی کیفیت پیدا کر دیں، یہ سب دنیا میں بھی عارضی ہوتی ہیں۔ یہ بھی آپ یاد رکھیے، یہ زیادہ دن نہیں نبھ سکتی۔ ہمیشہ وہ دوستی نبھتی ہے جس میں اعتدال ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی خیرخواہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی مددگاری ہوتی ہے۔ جیسا کہ یہ مشہور محاورہ ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل، تو اینیمل تو نہیں ہم انسان کو کہہ سکتے، لیکن سوشلائزنگ انسان کی ایک ضرورت ہے۔ سوسائٹی میں موو کرنا ہر انسان کی ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ کوئی بھی شخص اکیلے تنہا سب سے الگ تھلگ ہو کر سب کو چھوڑ کے زندگی نہیں بسر کر سکتا، اور ایسا کرنے والے ایب نارمل ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے لیے یہ ضرورت ہے کہ کوئی اس کا ساتھی ہو، اس کے پاس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان کو سب سے پہلی پروٹیکشن خاندان کی دی ہے، رشتہ داروں کی دی ہے، اور
رشتہ داروں کا حق باقی تمام انسانوں سے بڑھ کر رکھا ہے کہ انسان کے تعلقات ان کے ساتھ اچھے ہوں، وہ ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اگر کسی کی ضرورت پوری کرنا ہے تو پہلے ان کی کریں۔ وہ خون کے رشتے یا سسرال کے رشتے جن کا دونوں کا آگے ذکر آ رہا ہے اسی صورت میں، وہ دونوں ہی بہت اہم ہوتے ہیں، دونوں ہی قابل احترام ہوتے ہیں۔ لیکن خون کے رشتوں کے علاوہ بھی کچھ اور تعلقات انسان کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، اس میں اس رشتے کو عموماً دوستی کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ اس رشتے کے لیے عموماً جو چیز بنیاد بنتی ہے وہ لائک مائنڈڈنس ہے، ایک جیسا ذہن ہونا، ایک جیسی دلچسپیاں ہونا، ایک جیسے خیالات ہونا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دوستی وہیں نبھتی ہے جب دونوں کا دین ایک ہو۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ دوستی جو دین کی بنیاد پر ہوتی ہے وہ باقی تمام بنیادوں سے زیادہ پختہ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں پھر کوئی غرض نہیں ہوتی، لالچ نہیں ہوتی، کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ لیکن دینی دوستی ہونے کے باوجود بھی رشتہ داروں کا اپنا حق ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے قرآن پاک میں اللہ تعالی جہاں وراثت کی بات کرتے ہیں وہاں پر سورۃ النساء آیت 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ کہ ہم نے ہر ایک کے لیے حصے مقرر کر دیے جو بھی چھوڑ جائے والدین اور رشتہ دار، لیکن وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ جن سے تمہارے کوئی معاہدے ہو چکے ہوں یعنی دوستی کا یا حلیفانہ، تو ان کو ان کا حصہ دو۔ یعنی وصیت میں کچھ نہ کچھ دوستوں کے لیے بھی چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اصل حصے کس کے ہیں مال وراثت میں سے؟ جو خون کے رشتے ہوں یا سسرال کے رشتے ہوں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الانفال کے آخر میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی تعلیم دیتے ہیں، اور وہ کیا؟ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، فاولئک منکم یہ تم میں سے ہیں، یعنی یہ تمہارے دوست ہیں، تمہارے اپنے ہیں، لیکن وَأُولُو الْأَرْحَامِ رشتہ دار بعضهم ان میں سے بعض اولا قریب تر ہیں ببعض بعض کے فی کتاب اللہ اللہ کے قانون میں، یعنی اللہ کے قانون میں رشتہ داری جو ہے وہ قریب تر ہے، رشتوں کے دینی دوستی کا اپنا احترام درجہ اور مرتبہ ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دینی دوستی یا دین کی بنیاد پر دوستی اگرچہ اسلام میں پسندیدہ ہے، لیکن خون کے رشتوں کا احترام اپنی جگہ ہے، ان کے بارے میں سوال اور حساب ہوگا۔ جہاں تک دینی دوستی اور محبت کا تعلق ہے اس کے لیے تو دعائیں بھی سکھائی گئی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا اور اس شخص کی محبت کا جو تجھ سے محبت رکھتا ہے، کہ اللہ مجھے اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت رکھتا ہے، کسی ایسے انسان سے میری محبت نہ ہو جو تجھ سے محبت نہیں رکھتا، کیونکہ ایسے ہی انسانوں کے بارے میں انسان کہے گا قیامت کے دن یا ویلتا
یہ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. اور اس دعا کے آخر میں کیا ہے کہ اس کام کی مجھ کو محبت دے جو تیری محبت سے قریب کر دے. تو دوستی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف بڑھے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنے. یہ مطلب نہیں کہ ایک دوسرے کا وقت ضائع کریں یا ایک دوسرے کے لیے اذیت، مصیبت، تکلیف کا سبب بن جائیں. کیونکہ دوستی انسان انس کے لیے کرتا ہے، اچھا وقت گزارنے کے لیے کرتا ہے. یعنی محبت بہت سی ایسی چیزوں کو آسان کر دیتی ہے جو عام طور پر مشکل محسوس ہوتی ہیں. دوستی انسان کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے معیار کیا بتایا؟ یعنی محبت کرنا اور محبت لینا، یعنی دوسرے کو دینا اور اس سے لینا، یہ دونوں چیزیں انسان کی ضرورت میں سے ہیں، انسان کی شخصیت کی تکمیل کرتی ہیں. لیکن اس کا معیار کیا ہے وہ اس دعا میں بتا دیا گیا کہ یہ ہیں محبت کی جگہیں، اور یہ لوگ اور یہ چیزیں ہیں جن سے محبت کی جانی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر محبت کا جو جذبہ رکھا، ہم نے اس کو صحیح جگہ پر عموماً استعمال نہیں کیا یا نہیں کرتے. جو چیز محبت کے قابل نہیں ہوتی اس سے محبت کرتے ہیں، جو چیز محبت کے قابل ہو عموماً اس کی طرف سے منہ موڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جس سے محبت کی جانی چاہیے وہ اللہ کی ذات ہے. اللہم انی اسألک حبک، اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں اللہ کی محبت میں سب سے شدید ہوتے ہیں. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی وَاجْعَلْ خَشْيَتَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي وَاقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. اے اللہ اپنی محبت میرے دل میں ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے، اور اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے، اور دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے. اور جب دنیا والوں کو تو ان کی دنیا سے ٹھنڈک اور لذت دے تو میری آنکھوں کی لذت اور ٹھنڈک اپنی بندگی میں رکھ دے. تو سب سے غالب محبت انسان کے دل میں اللہ کی ذات کی، کیونکہ اس کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہیں. وہ خود ہم سے، ہماری ذات سے، ہمارے والدین اور ساری کائنات سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر ہم کو پیار کرتا ہے. اور ہم ان سارے احسانات کا بدلہ تو نہیں دے سکتے. یہ دعا ضرور مانگ سکتے ہیں کہ اللہم انی اسألک حبک، کہ تو ہمیں اپنے سے محبت کرنے کا ڈھنگ عطا کر دے. تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں. ایک تو یہ کہ تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، یعنی اپنے لیے کہ ہم تجھ سے محبت کر سکیں، اور پھر یہ بھی کہ تو ہم سے محبت کرے. اسألک حبک، تیری محبت بھی مانگتے ہیں کہ ہم تجھ سے کریں اور تو ہم سے کرے، یعنی تیری محبت میرے لیے ہو جائے اور میں تجھ سے محبت کرنے والا بن جاؤں. اور دوسرے اس انسان کی محبت عطا کر جو تجھ سے محبت کرتا ہے. یعنی کسی انسان سے محبت کا معیار کیا ہے؟ یا اللہ مجھے اس کی محبت ہے جو تجھ سے محبت کرتا ہے. یہ بنیادی نقطہ ہے اس میں. یہ ہے محبت کا صحیح معیار کہ اگر آپ کو کسی انسان سے محبت ہے تو اس کا معیار کیا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہو. اگر وہ ایسا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے، سراسر بھلائی ہے، پھر اس کے اندر کوئی شر نہ ہوگا، اس کی ذات سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، وہ نہ خود کوئی حرام کام کرے گا نہ آپ کو حرام کی طرف بلائے گا. اسے بھی گناہ سے نفرت ہوگی
آپ کو بھی گناہ کی طرف نہیں لے کے جائے گا، ورنہ دوستوں کی مجلس میں تو انسان بہت جلد گناہ کی طرف لپکتا ہے. اللہ سے محبت کرنے والے کی زندگی سے لغو اور بےہودہ چیزیں خالی ہوں گی، وہاں یہ نہیں ملیں گی آپ کو. اللہ سے محبت کرنے والے نہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، نہ مال ضائع کرتے ہیں، اور نہ اپنی دیگر صلاحیتوں کو ضائع کرتے ہیں. لہٰذا اگر آپ کو کسی ایسے شخص سے محبت ہوگی تو آپ کی بھی یہ چیزیں ضائع ہونے سے بچ جائیں گی، اور ایسی چیز میں استعمال ہوں گی جس سے اللہ کی محبت بڑھے. تو اس شخص کی محبت آپ کو اللہ کی محبت کے قریب کر دے گی، کیونکہ وہ خود اپنے رب سے محبت کرتا ہے. اس کے لیے سب سے بڑی چیز اس کا رب ہے. وہ انسانوں کو نہیں پوجتا، اپنے رب کو پوجتا ہے. تو جب آپ اس سے محبت کریں گے تو وہ آپ کا رخ اپنی طرف نہیں کرے گا، اپنا بندہ اور غلام نہیں بنائے گا آپ کو، آپ کا رخ بھی اس کی طرف پھیر دے گا، اللہ کی طرف پھیر دے گا. اور یہی چیز انسان کے دراصل فائدے کی ہے. ورنہ خود غرض دوست اپنا غلام بناتے ہیں اور آپ کے اوقات اور آپ کی تمام صلاحیتوں کو صرف اپنے فائدے میں ضائع کرتے ہیں، سیلفش ہوتے ہیں. صرف وہ اپنی خوشیاں دیکھتے ہیں کہ آپ کی ذات سے اگر ان کو کچھ خوشی مل رہی ہے، کوئی وقتی فائدہ ہو رہا ہے، کوئی مال یا کوئی اور چیز مل رہی ہے تو دوستی ہے، اور اگر بند ہو جائے تو دوستی بند. آپ زندہ ہیں تو آپ کے دوست ہیں، آپ فوت ہو گئے تو بھول گئے آپ کو. آپ مالدار ہیں تو آپ کے دوست ہیں، اگر آپ سے مال چھن گیا تو منہ موڑ کے چلے گئے. آپ کے پاس بڑا عہدہ ہے، وہ آپ کے دوست ہیں، جس دن عہدہ گیا دوستی بھی گئی. آپ کسی مصیبت میں نہیں، وہ آپ کے دوست ہیں، اگر آپ کسی آزمائش میں پھنس گئے وہ سب دوستی بھول گئے. یہ دوستی نہیں ہے، اور یہ محبت ایک دھوکہ ہے. اب دیکھیے کہ صحابہ کرام کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں، بعض اوقات ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہمیں ان سے محبت محسوس ہوتی، حالانکہ وہ عام انسان تھے. ہمارے اور ان کے درمیان 1400 سال کا فاصلہ ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو ہر وہ شخص جو اللہ سے محبت کرے گا خود بخود ہم کو اس سے محبت ہونے لگے گی، خود بخود دل ان کی طرف کھنچتا ہے. اور فاصلے اور وقت پھر میٹر نہیں کرتے. جس طرح اللہ تعالیٰ زمان و مکان کی قید سے بالا ہے، اسی طرح اس کی محبت اور اس کی خاطر کی جانے والی محبت بھی زمان و مکان کی قید سے بالا ہے. آپ دیکھیے کہ عام طور پر جو محبت انسان کے لیے مصیبت کا سبب بنتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ خود غرضی کی محبت. اور جس وقت آپ وہ غرض نہیں پوری کرتے کسی کی تو کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے. کبھی آپ غور کریں کہ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کون تھے؟ صحابہ کرام. کتنے ایسے ملتے ہیں جو روز ان سے روٹھے بیٹھے ہوں؟ نہیں. تو عموماً کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں دوستوں میں؟ چھوٹی چھوٹی بات مائنڈ کر گئے، چھوٹی چھوٹی بات پہ روٹھ کے بیٹھ گئے، چھوٹی چھوٹی بات پہ اعتراض شروع کر دیے، ہر وقت اپنی اہمیت جتائی، ہر وقت دوسرے کے سر پہ سوار رہا، ہر وقت اس سے کوئی نہ کوئی مطالبہ رکھا. تو بسا اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ دوست نہ ہوا، معبود ہو گیا، کہ جس کو پوجے بغیر دوستی قائم نہیں رہ سکتی. آپ اپنی نماز چھوڑیں اس کے لیے، نافرمانی کریں اللہ کی اس کے لیے، حرام جگہوں پر اپنے اوقات اور اپنا مال اور اپنی صلاحیتیں صرف کریں اس کی خاطر، ورنہ تو دوستی رہ ہی نہیں سکتی. اور خاص طور پر یہاں آپ دیکھیے کہ جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ لقد ادلنی عن الذکر. وہ مجھے اللہ کی یاد، اللہ کی کتاب، اللہ کے دین
اس کی طرف نہیں جانے دیتا، کیونکہ وہ تو اپنی طرف بلاتا ہے نا. وہ انسیکیور ہے، اسے پتا ہے اگر یہ شخص اللہ کی طرف چلا گیا تو پھر میرا غلام نہیں رہے گا، پھر یہ اللہ کا بندہ بن جائے گا، تو پھر مجھے اس سے وہ نہیں ملے گا جو میں چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست کو خوشبو بیچنے والے اور برے دوست کو بھٹی دھونکنے والے سے مثال دی کہ اگر خوشبو بیچنے والے کے پاس انسان بیٹھے تو جب وہ بیچے گا، الٹ پلٹ خوشبو کرے گا تو کیا ہوگا؟ خوشبو آپ کو بھی آئے گی. کہیں آپ کا ہاتھ لگے گا کسی خوشبو کی بوتل کو تو آپ کے ہاتھ کو بھی لگ جائے گی. اور اسی طرح اگر بھٹی دھونکنے والا یعنی انگیٹھی جلانے والا اگر اس کے پاس آپ بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی چنگاری اڑ کے آپ کو آ لگے گی، آپ کے کپڑے جلائے گی، یا کم از کم دھواں تو ضروری پہنچے گا نا. دھواں کیا کرتا ہے؟ آنکھوں میں پانی لاتا ہے. تو بسا اوقات دوستیاں وبال جان ہو جاتی، وہ صرف آنکھوں میں پانی لانے کا سبب بنتی، یا بد اخلاقی کی باتیں چنگاریاں بن کر آپ کا دامن جلاتی. بد زبانی اور بد اخلاقی اور بدتمیزی آپ کو مسلسل اذیت دیتی. یاد رکھیے کہ جس انسان کو آپ کو کھو دینا ہے اس کے ساتھ بدتمیز ہو جائیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی انسان کو کھو دیں، اپنے کسی دوست کو گنوا بیٹھیں، اس سے ناجائز مطالبے کیجئے، اس سے روٹھا کیجئے اور اس کا وقت ضائع کیجئے اور بدتمیزی اس سے کیا کیجئے. اخلاق والے لوگ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں لوٹ لیتے ہیں اور بد اخلاق دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کرتے ہیں. جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کے دوست بھی بہت ہوں گے، اور جس کا اخلاق اچھا نہیں اس کا دوست بھی کوئی نہیں. پھر اسی طرح انسان اپنے دوستوں کی کمپنی میں بیٹھ کے عموماً کیا کرتا ہے؟ مستقبل کو بھی بھول جاتا ہے اور ماضی کو بھی وہ ایک خوبصورت نام دے دیتا ہے. ہاں میں ہاں ملانے والے بہت سے مل جاتے ہیں. یاد رکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مستقل سنت ہے، طریقہ ہے، اصول ہے. کیا کہ بری نیت اور بری خواہشات رکھنے والے انسانوں کو کبھی اچھے دوست نہیں دیتا. بری نیت اور بری خواہشات رکھنے والوں کو کبھی اچھے دوست نہیں مل سکتے، بلکہ ان کے رجحان کے مطابق، ان کے خیالات کے مطابق، ان کے دلچسپیوں کے مطابق ان کو دوست ملتے ہیں. اور وہ برے دوست پھر ان کو اور پستی میں دھکیل دیتے ہیں. جیسا انسان خود ہوتا ہے، کہتے ہیں نا a man is known by company he keeps. آپ کون ہیں، کیا ہیں، پہچانے جائیں گے کہ آپ کے آس پاس کون ہے. آپ کا دل آپ وہی ہوں گے جو آپ کے دوستوں کا ہوگا، ورنہ تو دوستی ہو ہی نہیں سکتی نا. دیکھیں رشتہ داری تو ایک مجبوری ہوتی ہے نا، کہ آپ کو اللہ نے جس گھر میں پیدا کر دیا اب آپ مجبور ہیں کہ انہی کو رشتہ دار کہیں. آپ کے بہن بھائی بدلے نہیں جا سکتے، کوئی نیا ورژن نہیں ان کا آ سکتا، نیا ایڈیشن نہیں آ سکتا. وہی ہے جو ہے، آپ انہیں پسند کریں یا نہ کریں، جو بھی کریں. ماں باپ بھی نہیں بدل سکتے، آپ بچے بھی نہیں اپنے تبدیل کر سکتے. جو مل گیا اب راضی رہیں اس پر. لیکن ایک چیز جو انسان کے اپنے بس میں ہوتی ہے، یا انسان کی اپنی خواہش یا انسان کے اپنے رویے اور مزاج کے مطابق بنتی ہے، وہ دوستی ہوتی ہے. دوست انسان اسی کو کہتا ہے، اسی کو چنتا ہے، اسی کو اختیار کرتا ہے جیسا وہ خود اندر سے ہوتا ہے. اور جہاں کچھ کامن گراؤنڈز ہوتی ہیں، کچھ ایک جیسی چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ دوستی کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسان ایک طرح سے سکون حاصل کرے، یا ریلیکس فیل کرے، یا انجوائے کرے، یا شیئر کرے، اپنے غم ہلکے کرے. ایسے لوگوں سے کیجئے جو ایک بات نہ سنے، ایک بات نہ مانے اور ہر چیز کی نفی کرتے جائیں، تو انسان وہاں دوستی رکھ ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتی. ایک بات کے دوسرے کے نو سے شروع کرے، نو نو نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ دیکھیں گے فوراً بھاگ جائیں گے آپ وہاں سے. کہ اگر ہر بات کا جواب نو ہے تو پھر دوستی نہیں رہ سکتی.
اس لیے انسان کی بدقسمتی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب اس کو دوست خراب ملتے ہیں. اچھے سے اچھا انسان غلط کمپنی میں ڈوبتا ہے، ضرور ڈوبتا ہے. برے دوست جو انسان کی غلطیوں کو اچھا بنا کے دکھائیں. اچھا اب ایسا ہوتا ہے نا، جیسے کوئی شخص آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے، کوئی آپ پہ تنقید کرتا ہے، کوئی آپ کا دل دکھا دیتا ہے، کوئی آپ کو ہرٹ کرتا ہے، تو پھر آپ کہاں جاتے ہیں؟ اس بھرے دل کو لے کے کدھر جاتے ہیں؟ اور دوست کہتا ہے نہیں تم غلط تھے اور وہی صحیح تھا. اگر دوست یہ کہے کہ نہیں تم نے غلطی کی اور وہ شخص صحیح تھا، آپ اور ہرٹ ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں مجھے اس کے کہنے سے اتنا نہیں ہوا جتنا تمہارے کہنے سے ہوا. انسان کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ دوست کیا کہے؟ نہیں نہیں وہ سب غلط ہے، تم ٹھیک ہو. جب انسان کا عقیدہ بگڑتا ہے نا، انسان کے خیال بگڑتے ہیں، تو اس میں بڑا حصہ انسان کی کمپنی کا ہوتا ہے. کیونکہ دوست آپ کو کنفرم کر دیتے ہیں نا آپ کی غلطی کو، وہ پکی ہو جاتی، پھر وہ خوبصورت نظر آنے لگتی. کیا میرے دوست وہ ہیں جو میری ہر اچھی بری بات کو اپروو کرتے ہیں، یا میری غلطیوں کا مجھ کو احساس بھی دلاتے ہیں؟ اگر دوست وہ ہیں جو آپ کی غلطی آپ کو بتانے والے ہوں، پکڑنے والے ہوں، تو مخلص اور ہمدرد دوست وہی ہیں. پھر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ ان کو برداشت کر سکیں. اور اگر دوست ایسے ہیں کہ آپ کی غلطیوں کو بھی اچھا کہتے ہیں، اس سے مطلب یہ ہے کہ انسان جب دوست کو بتاتا بھی ہے، دوست کا آئینہ ہوتا ہے، اس کو اتنے اچھے طریقے سے بتاتا ہے کہ وہ سن بھی سکے. لیکن دوستی تو ایک انجوائمنٹ کے لیے ہوتی ہے نا، خوشی کے لیے ہوتی. اگر ہر وقت کڑوی کسہلی اس طرح کی باتیں ہوگی تو وہ خوشی تو نہیں رہے گی. لیکن ہنسی ہنسی میں، خوشی خوشی میں آپ دوسرے کو بہت کچھ بتا سکتے ہیں. جب دل میں خیرخواہی ہوگی تو پھر دوسرے کا نقصان نہیں ہو سکتا. لیکن نہ دوستی تو اصل وہ ہے نا جو آخرت تک باقی رہے. اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ باقی رہتی ہے. اللہ کے لیے دوستی کی پہچان یہ ہے کہ وہ مر کے بھی ختم نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کی قبریں ان کے ساتھ ہیں. جو سچی دوستی ہوتی ہے نا، سچی دوستی صرف وقتی نہیں ہوتی، صرف سامنے کی خوشامد نہیں ہوتی، وہ ہر لحاظ سے خیرخواہی ہوتی ہے. وہ مرنے کے بعد جب دوست دنیا سے چلا جائے جب بھی خیرخواہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کسی مفاد پہ مبنی نہیں ہوتی نا، سچی محبت پہ مبنی ہوتی ہے. انسان صحیح خیرخواہ ہوتا ہے دوسرے کا. اور دوست کا عیب بھی کیوں انسان اس کو بتائے سے مراد یہ کہ اس کا دور کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ اور اچھا ہو جائے. اگر آپ کو سچی محبت ہے، جس چیز سے آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو اپنے گھر میں ڈیکوریشن پیس یا کرسٹل یا کسی چیز سے محبت ہے، آپ سجا چمکا کے رکھتے ہیں، یا دوستوں کو چمکانے کی کوشش ہی نہیں کرتے. انسان کے دوست اور انسان کا ماحول انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. یعنی آپ جو کچھ کرتے ہیں، آپ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں یا ناکامی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس میں آپ کے دوستوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. ایسے تمام لوگ جو کسی بھی غلط کام کو، کسی بھی برائی کو خوبصورت نام دے دیں، خوبصورت شکل دے دیں اور پھر انسان کو بھٹکائیں، اس دنیا کی حد تک تو انسان ان کا بہت فین ہو سکتا ہے، ان کو اپنا بڑا خیر خواہ سمجھ سکتا ہے، بڑا ہمدرد سمجھتا ہے. لیکن جو ہی موت کا فرشتہ سامنے آئے گا، وہ سارا خیال یکایک پلٹ جائے گا. انسان انہی کو اپنا دشمن سمجھے گا اور کیا کہے گا کہ یا اللہ وہ دشمن کہاں ہے میرے، ایک دفعہ مجھے دکھا کہ میں ان کو اپنے پاؤں تلے روندوں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. آپ دیکھیں کہ انسان کو دنیا میں جب وہ حق کے خلاف چلتا ہے تو بہت سے دوست مل جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ اکیلا ہوتا ہے. آپ دین کو چھوڑ دیں، بہت سے دوست مل جائیں گے. ان دوستوں اور اس کمپنی کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بڑا اسٹرانگ فیل کرتا ہے. مجھے کوئی نقصان دے سکتا ہے؟ میری بیک پہ فلاں 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 لمبی لسٹ ہے. یہ چیز انسان کو اور متکبر بنا دیتی ہے اور ڈھیٹ بنا دیتی. وہ حق کے لیے نہیں جھکتا. میں بڑی چیز ہوں کیونکہ میرے ساتھ فلاں فلاں ہے.
دنیا میں انسان ایسے دوستوں پر ڈپینڈ کر کے حق کے خلاف اکڑتا چلا جاتا ہے، لیکن کیا ہوگا؟ ایسے ہی دوست الاخلاء یومئذ، یومئذ سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس دوسری قسم کے دوست فرشتے یا فرشتوں جیسے، جو ایمان لانے کے بعد انسان کو سپورٹ کرتے ہیں، اس راستے میں استقامت بخشتے ہیں، ان کو پریشانی اور غم اور دکھ کے حالات میں حوصلہ دیتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ راستہ ہے کانٹوں والا، لیکن خوف نہ کرو، غم نہ کرو، اس کا انجام جنت ہے۔ دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی دوست رہیں گے۔ وہ دوستی جو خواہشات نفس پر مبنی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی، کیونکہ جب خواہش پوری ہو گئی، نفس کی ضرورت پوری ہو گئی، تو دوستی بھی ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ کی خاطر دوستی مر کے بھی ختم نہیں ہوتی، وہ قیامت کے دن بھی انسان کے لیے بڑے درجات کا سبب ہوگی، چاہے انسانوں میں سے ہو یا فرشتوں میں سے۔ فرشتے آخری منزل تک، جنت تک انگلی پکڑ کے ساتھ چلیں گے اور اندر پہنچا کے آئیں گے، اور انسانوں میں سے جو ایسے دوست ہوں گے وہ عرش الہی کے نیچے نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے فرمایا کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہیں اور ان پر زبرجد کے بالا خانے بنے ہوئے ہیں، قیمتی پتھروں کے، جن کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ ایسے جگمگاتے ہیں جیسے چمکدار ستارہ جگمگاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رہنے کے لیے کس کو ملیں گے؟ فرمایا، جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اللہ ہی کے لیے مل بیٹھتے ہیں، اللہ ہی کے لیے ملاقات کرتے ہیں، یعنی ان کی دوستی تعلق میں، محبت میں اللہ کی یاد غالب ہوتی ہے، اللہ کی بات اپنی ذات سے زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ کے بندوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ نہ وہ نبی ہیں نہ شہید، لیکن قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر آپس میں محبت کی، حالانکہ ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ تھی، کوئی مالی لین دین نہ تھا۔ اللہ کی قسم، ان کے چہرے سراپا نور ہوں گے، اور وہ بے شک نور کے کنارے کھڑے ہیں۔ جس وقت سارے لوگ ڈر رہے ہوں گے انہیں کوئی ڈر نہ ہوگا، اور جب لوگ غمگین ہوں گے انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ستائے گا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے سے مل کر بیٹھتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کو جاتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی کون سی کڑی زیادہ مضبوط ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں، یعنی ان کو ہی زیادہ علم ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہمارے جیسے نہیں تھے وہ لوگ کہ جب ان کو علم کی کوئی بات بتائی جائے تو وہ پہلے سے کہیں ہم کو سب پتا ہے۔ اللہ کے لیے باہم ایک دوسرے کی مدد کرنا، اللہ ہی کی خاطر دوستی رکھنا، اللہ ہی کی خاطر دشمنی رکھنا، یہ ایمان کی سب سے مضبوط کڑی ہے۔ جس کو یہ چیز نصیب ہو گئی پھر انشاءاللہ اس کے ایمان میں اضافہ ہی اضافہ ہوگا۔ حضرت ابو رزین سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے زندگی بسر کرنے کا اصلی طریقہ نہ بتا دوں جس سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی نصیب ہو؟ اللہ کی یاد کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، اور جب تو اکیلا ہو تو جہاں تک ہو سکے اللہ کے ذکر میں زبان ہلاتا رہے، محبت کرے تو اللہ کے لیے۔ اے ابو رزین،
کیا تجھے معلوم ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر سے اس لیے نکلتا ہے کہ اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہوئے ساتھ ہو لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ، اس نے تیرے لیے یہ میل جول اختیار کیا ہے، تو بھی اسے اپنے ساتھ ملا لے۔ اے ابو رزین، اگر تو اپنے بدن سے یہ کام لے سکے تو ضرور لے لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان میں سے ایک مشرق میں ہے اور ایک مغرب میں، یعنی دنیا میں ان کو اکٹھا رہنے کا موقع نہیں بھی ملا، تو یقیناً اللہ ان دونوں کو قیامت کے دن اکٹھا کر دے گا اور فرمائے گا یہ وہی ہے جس سے تو میرے لیے محبت کرتا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، کچھ جانتے ہو کہ اللہ کو کون سا کام زیادہ پسند ہے؟ کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا زکوٰۃ، کسی نے کہا جہاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سب سے زیادہ اسے پسند کرتا ہے کہ محبت ہو تو اسی کے لیے، دشمنی ہو تو اسی کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کر۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمان میں منادی کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، سو تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ زمین پر عام لوگوں میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے کو ناپسند کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتے ہیں، میں فلاں شخص کو ناپسند کرتا ہوں، سو تم بھی اسے ناپسند کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام اس کو ناپسند کرنے لگتے ہیں، پھر آسمان میں منادی کر دیتے ہیں کہ اللہ فلاں شخص کو ناپسند کرتے ہیں، سو تم اسے ناپسند کرو۔ چنانچہ آسمان والے اسے ناپسند کرنے لگتے ہیں، پھر وہ زمین والوں میں قابل نفرت ہو جاتا ہے۔ ان تمام احادیث سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ دوستی ہو یا دشمنی، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ ایک قول بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، احبب حبیبک ہونما عسیٰ ان یکون بغیضک یومما، کہ اپنے دوست سے دوستی میں نرمی اختیار کرو، ہو سکتا ہے کسی وقت وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ اسی طرح دشمن سے دشمنی کا برتاؤ کرنے میں نرمی اختیار کرو، ہو سکتا ہے کسی دن وہ تمہاری دوستی کا دم بھرنے لگے، تو پھر پچھلی سختی پر شرمندگی نہ ہو۔